السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے کے آخری دن سورۃ الفیل کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کا خلاصہ پیش کر کے ہم اگلی سورت شروع کریں گے۔ سورۃ الفیل میں ابرہہ کے لشکر کا واقعہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، قدرت اور قوت کو بتایا اور اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کے انجام اور اللہ کی نسبت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے مقابلے میں جو شخص آتا ہے اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، یہ اس کا سبق دیا گیا۔ اور بالخصوص اس میں یہ بات بھی تھی کہ مکے والوں کے ساتھ، قریش والوں کے ساتھ ایک خصوصی احسان اور خصوصی فضل کا معاملہ ہوا کہ ایک بڑے لشکر نے تمہارے قریب آنے کے باوجود، تمہارے شہر میں آنے کے باوجود ہم نے تمہاری حفاظت کر لی اور تمہارے مکانات کی بھی اور تمہارے جانوں کی بھی ہم نے حفاظت کی، اور تمہاری مسجد کی بھی حفاظت کی، مسجد حرام کی۔ تو گویا قریش مکہ پر، اہل مکہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام اور فضل ہوا، لہٰذا اہل مکہ کو چاہیے کہ ہمارے اس خصوصی فضل اور احسان کو یاد رکھے اور اس احسان کے شکرانے میں ہماری طرف متوجہ رہیں اور ہماری عبادت کریں۔ تو چونکہ گزشتہ میں اللہ نے خصوصی احسان اور فضل بھی فرمایا ہے ابرہہ کے لشکر سے اہل مکہ کی حفاظت کر کے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے سورہ قریش میں کہ جس طرح ہم نے اہل مکہ کی حفاظت کی ابرہہ کے لشکر سے اور اس طرح احسان کیا، مزید احسانات، مزید انعامات بھی ہم نے تم پر کیے ہوئے ہیں، تم ان احسانات اور انعامات کی قدردانی کرو۔ یہ ہے سورۃ القریش کا ربط اور جوڑ پچھلی والی سورت سے۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے سورۃ القریش کا، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح عرض کریں گے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، کس چیز سے؟
آگے اللہ نے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے موسم گرما اور موسم سرما کے اسفار میں، یعنی موسم گرما اور موسم سرما کے سفروں کو ہم نے ان کے لیے آسان کر دیا، ان کے لیے آسان بنانے کی وجہ سے، ان کے لیے موسم گرما اور موسم سرما کے اسفار کو آسان بنانے کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو یعنی قریشیوں کو کھانا کھلایا، من خوف، من جوع، بھوک میں، فقر و فاقے میں، وآمنہم من خوف، اور جس رب نے ان کو امن دیا خوف کی حالت میں۔ دوبارہ سنیں ترجمہ، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، کس چیز سے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، مانوس یعنی عادی ہونا، آسان ہونا، یوز ٹو ہونا، ان کے آسان ہونے کی وجہ سے موسم سرما اور موسم گرما کے سفر کا آسان ہونے کی وجہ سے یا آسان بنانے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس رب نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ مکے کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اور ان کی معاشی ضرورت اور ان کی ملکی مسائل اور ان کے علاقائی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد سورت کا مضمون آپ پر کھلے گا اور آپ کو آسان معلوم ہوگی کہ کن باتوں کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا، یعنی موسم گرما کا سفر، موسم سرما کا سفر کیا چیز ہے یہ، پھر موسم گرما اور سرما کا سفر آسان ہونا کیا چیز ہے یہ، اس کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا، اور پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ دو باتیں کیوں کہی گئی کہ بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا، یہ جو باتیں ذکر کی گئی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفصیلی واقفیت جب آپ کو ہوگی تو پھر انشاءاللہ سورت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے تو یہاں پر قریش کا لفظ آیا، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ قریش آپ جانتے ہیں کہ ایک عرب کے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے، قریشی ہیں آپ۔ قبیلہ قریش کا تعارف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں پشت میں ایک شخص تھے نضر بن کنانہ، جیسا کہ آپ نسب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں سنتے ہوں گے، تو نضر بن کنانہ ایک نام آتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ تو یہ نضر ابن کنانہ کی یہ جو اولاد ہیں اس کو دراصل قریش کہتے ہیں، نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، اور یہ نضر بن کنانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق مشہور ہیں، اسحاق علیہ السلام سے ایک نسل چلی، اسماعیل علیہ السلام سے ایک نسل چلی، اسماعیل علیہ السلام سے چلنے والی نسل میں ایک شخص ہے نضر بن کنانہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے 13ویں نمبر کے دادا ہیں، ان کی اولاد کو دراصل قریش کہا جاتا۔
اور پھر قریش میں سے اور ایک شاخ نکلی بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو قبیلہ قریش کا تعارف تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ قریش کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ قریش کے معنی آتے ہیں منتشر کو، بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ منتشر کو اکٹھا کرنا، بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا۔ وجہ یہ لکھی گئی کہ دراصل نضر بن کنانہ کی اولاد جو کہ قریش کہلاتی ہے، وہ حرم میں اور حرم کے باہر پھیل چکی تھی، منتشر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بکھر گئے تھے، نضر بن کنانہ کی اولاد بکھر گئی تھی اور منتشر ہو گئی تھی۔ قصی بن کلاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک شخص آتے ہیں قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کی کوششوں سے پھر یہ پورا خاندان حرم میں جمع ہو گیا، یعنی حرم کے اطراف و کناف میں یہ لوگ پھر مکے میں آ کر آباد ہوئے اور اکٹھے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو قریش کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ چونکہ منتشر ہو گئے تھے پھر جمع ہو گئے، تو منتشر چیز کو اکٹھا کرنے کا نام اور جمع ہونے کو قریش کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے بھی ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ دراصل قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب آ جاتا ہے۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ قبیلہ قریش ایک خاص مناسبت سے ایک نیک فعلی کے طور پر کہ ہم بھی تمام دنیا پر اور تمام قبائل عرب پر ہم غالب آئیں گے اور غالب آتے ہیں، اس طور پر کہ ہماری فصاحت و بلاغت اور ہماری شجاعت و بہادری اور ہماری سخاوت تمام قبائل عرب پر غالب ہے، اور ہم ہی اس میں فائق اور لائق ہے، اسی مناسبت سے ان لوگوں نے اپنا نام قریش رکھا۔ تو یہ دو وجہ بیان کی جاتی ہے قریش نام رکھنے کی وجہ اس قبیلے کو۔ تو اب سورۃ القریش میں قریش کا لفظ آیا، اور لی الافی قریش میں بھی قریش کا لفظ آیا، تو اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ پہلے لفظ قریش سے متعلق اور قریش کے قبیلے کے متعلق تھوڑا سا تعارف فرض کر دیا جائے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں پشت میں نضر ابن کنانہ ہے، اور نضر ابن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ لوگ بکھر گئے تھے حرم میں اور حرم سے باہر، اور ان کے اکٹھا ہو جانے کو، جمع کرنے کو کی وجہ، جمع ہو جانے کی وجہ سے اس مناسبت سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا، اور ان کی اولاد میں قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے پھر مجھ کو منتخب کیا۔ اس طرح آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ چونکہ قریش کا سلسلہ کنانہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے حضور نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اس حدیث میں کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں میرے لیے کنانہ کو منتخب کیا۔ اور یہ بڑا فضیلت والا قبیلہ ہے، قبیلہ قریش بڑا فضیلت والا قبیلہ ہے، اس لیے کہ انبیاء جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اچھے خاندانوں میں بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روحانی نسبتیں، تو اخروی نسبتیں تو ان کو بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی
حسن و جمال کے اعتبار سے، صحت و قوت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اعلیٰ اخلاق و اعلیٰ کردار کے اعتبار سے جہاں وہ ممتاز، لائق اور فائق ہوتے ہیں، ویسے ہی خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے بھی اچھے گھرانوں میں سے اور لائق و فائق گھرانوں میں سے ان کا انتخاب ہوتا ہے انبیاء کا۔ چونکہ عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی لائق و فائق گھرانہ تھا قریش کا گھرانہ، قریش کا خاندان، اس میں سے پھر بنو ہاشم، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے رکھا گیا اور اس میں آپ کو چنا گیا، منتخب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث بن نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان مخلوقات میں سب سے بہترین حصے میں مجھے شامل فرمایا، بہترین حصے میں مجھے شامل فرمایا، نہیں، خاندانوں میں سب سے جو بہترین قبیلہ اور خاندان تھا اس میں میرا حصہ مجھے شامل فرمایا۔ یعنی جب قبیلوں میں، خاندانوں میں انسانیت بٹی تو ان قبیلوں اور خاندانوں میں سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے رکھا۔ غرض یہ تھا قبیلہ قریش کا کچھ تعارف جو آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ دراصل ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر معیشت کے اعتبار سے، اسباب زندگی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے میری بیوی بچوں کو ایک ایسی جگہ ٹھہرا دیا ہے جو جگہ کے غیر ذی زرع ہے، یعنی جس میں گھاس پھوس کچھ نہیں ہوتی، کھیتی باڑی کچھ نہیں ہوتی، جنگل ہی جنگل ہے، بس چٹیل میدان ہے، غیر ذی زرع، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر جس سے زندگی بسر کرنے کی شکلیں نکلتی ہو، لیکن میں آپ کی حکم کی تعمیل میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یہاں پر ان کو چھوڑ رہا ہوں نمازوں کے قیام کے لیے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو رزق دیجئے اور امن دیجئے۔ دو دعائیں تھی حضرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے لیے۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ ایک غیر ذی زرع وادی تھی اور وہاں پر زراعت کی کوئی شکل نہیں تھی، اس لیے کہ پانی کا کوئی نظم نہیں تھا، پہاڑوں میں اور ریگستانی علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی، اور آبادیوں سے، شہروں سے، ملکوں سے انتہائی دور دراز کا علاقہ تھا یہ، جس کی وجہ سے وہاں پر تجارت کی بھی کوئی شکل نہیں تھی۔ اس لیے کہ آدمی کے گزر بسر کے لیے، معیشت کے لیے دو چیزیں اس کو چاہیے، یا تو تجارت چاہیے یا تو زراعت چاہیے، اور مکے میں دونوں چیزیں نہیں تھی، نہ تجارت کی شکل تھی نہ زراعت کی شکل تھی۔ اب ان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھی ساز و سامان چاہیے، اور ان کے لیے اخراجات کی تکمیل کے لیے بھی اور ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی ان کو پیسے چاہیے۔ اب ضرورت پڑتی ہے تجارت کی، کیونکہ زراعت کی کوئی شکل نہیں ہے، اسی لیے مکے کے لوگ تجارت کی نیت سے ملک شام اور ملک یمن جاتے تھے، ملک شام اور ملک یمن جاتے تھے، اور یہ مکے سے بہت دور کے علاقے ہیں، ملک شام اور ملک یمن۔ تو گرمی کے زمانے میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے، اس لیے کہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہوتا تھا، تو اب اس گرما کے زمانے میں شام کی تجارت کا سفر کرتے تھے،
اور وہاں پر اپنا تجارت کرتے تھے اور کچھ ساز و سامان مکے میں لاتے تھے، اور یہاں پر مکے میں جو لوگ آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، ان زائرین کے سے پھر تجارت ہوتی تھی ان کی، تو وہاں پر بھی تجارت ہوتی تھی، سامان کا حمل و نقل کرتے تھے اور یہاں لا کر اس کو بیچتے تھے۔ اور سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے، یمن کا علاقہ گرم ہوتا تھا، تو وہاں پر تھوڑی سی کم سردی ہوتی تھی، تو سردی کے زمانے میں یمن جاتے تھے اور وہاں تجارت کرتے تھے، اور پھر کچھ تجارتی سامان یہاں لاتے تھے مکے میں اور زائرین وغیرہ کو بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ دو سفر یہ لوگ کرتے تھے۔ انہی دونوں سفروں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کے مواقع تمہارے علاقے میں نہیں تھے، لہٰذا تمہیں ضرورت پڑی تجارت کی، اور تجارت کے لیے تم نکل پڑے ملک شام کے لیے اور ملک یمن کے لیے، اور یہ طویل سفر مشکل ہے، بار بار جانا بھی مشکل ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے یہ سفر آسان کر دیا، مانوس کر دیا، کہ سفر کی طوالت کے باوجود، سفر کی لمبائی کے باوجود یہ سفر تمہارے لیے آسان ہو گئے۔ کیسے آسان ہو گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے سفر کی آسانی کی وجہ یہ رہی کہ جب یہ لوگ حرم سے باہر ملک شام کے لیے یا ملک یمن کے لیے نکلتے تھے، تو حرم کی نسبت کی وجہ سے ان کا ہر جگہ احترام اور اکرام ہوتا تھا۔ ان کو جہاں جہاں سے وہ لوگ گزرتے، قبیلے والے ان کو قیام کے لیے جگہ دیتے، ان کی ضیافتیں کرتے اور ان کا اکرام کرتے، اس نسبت سے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے حرم کے خدام ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، حرم سے ان کی نسبت ہے۔ اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان دونوں سفروں کے درمیان میں آنے والے علاقے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے ضیافت کرتے تھے اور ان کو قیام کی سہولت دیتے تھے، جس کی وجہ سے سفر ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس لیے کہ جب سفر میں آدمی باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو قیام کی اور طعام کی دونوں ضرورتیں پیش آتی ہیں، اور یہ دونوں ضرورتیں اللہ نے حرم کی نسبت سے ان کو پوری کرا دی اور آسان کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں لوٹ مار، ظلم زیادہ تھا، لیکن حرم کی نسبت کی وجہ سے یہ دور دراز کا سفر ان کے لیے امن والا تھا، کہ جب یہ لوگ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، محض اس وجہ سے کہ یہ حرم کے مجاور ہیں، حرم کے خدام ہیں، حجاج و معتمرین کی خدمت گزار ہیں، لہٰذا ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی، ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تو یہ طویل سفر ان کے لیے امن کے اعتبار سے بھی آسان ہو گئے اور قیام و طعام کے اعتبار سے بھی آسان ہو گئے۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا پہلی آیت میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کو عادت ہو جانے کی وجہ سے موسم گرما اور موسم سرما کے اسفار کی، اس احسان کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ آسان بنا دیے جانے کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو ایک خاص طور پر پہلی نعمت اللہ نے یہ ذکر کی یہاں پر کہ اللہ نے تمہارے لیے سردی اور گرمی کے دونوں موسموں میں تجارت کے یہ جو دو لمبے لمبے سفر تھے، امن و سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا، یہ ہمارا تم پر بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا اس احسان کی قدردانی یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے لیے دو باتیں ارشاد فرمائیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہاں پر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من، جس اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس رب نے ان کو خوف میں امن دیا۔ جیسا کہ ابھی اس تجارتی قافلے کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ چونکہ مکے میں نہ زراعت کی کوئی شکل تھی نہ تجارت کی کوئی شکل تھی، تو گویا قحط اور فقر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا اور احسان کیا کہ ان کو اس غیر ذی زرع وادی میں رکھ کر، پہاڑیوں میں رکھ کر، چٹیل میدان میں رکھ کر، بنجر علاقے میں رکھ کر اللہ نے ان کے لیے اسباب معیشت،
اسباب رزق مقدر فرمائے، مہیا فرمائے، اسی کا ذکر ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف میں ان کو امن دیا اس طور پر کہ ان کے طویل سفر کو آسان کر دیا، اور خود مکے میں جو کہ جہاں پر کوئی خاص حکومت نہیں تھی، کوئی خاص فوج نہیں تھی، کوئی خاص قوانین نہیں تھے، کوئی بھی چاہے تو ان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا اور ان کو لوٹ سکتا تھا اور ان کی بستی کو تہس نہس کر سکتا تھا، لیکن حرم کے تقدس کے پیش نظر اللہ نے ان کے علاقے کو محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کے اطراف و اکناف کے جانوروں تک کو محفوظ کر دیا کہ یہاں پر نہ کسی انسان کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی جانور کو مارا جا سکتا ہے۔ گویا تم کو ہم نے اس نعمت سے بھی نواز دیا کہ تم کو نہ بھوک رکھی نہ خوف رکھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت میں 3 احسانات ذکر فرمائے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ سفروں کی آسانی، اور دوسرے یہ کہ وادی غیر ذی زرع میں تمہارے لیے کھانا پہنچانا، اور تیسرا احسان یہ ہے کہ امن دینا۔ ان 3 احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے تم پر یہ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا کہ یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا اللہ نہیں بولا گیا، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بولا گیا۔ بات تو اتنی ہی تھی، فَلْيَعْبُدُوا اللہ میں بھی اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ میں، چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ خاص طور پر فَلْيَعْبُدُوا اللہ کو چھوڑ کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی گھر کی وجہ سے سب کچھ تم کو میسر آ رہا ہے، اسی گھر کی نسبت کی وجہ سے تم کو امن مل رہا ہے، اسی گھر کی نسبت کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے، اسی گھر کی وجہ سے اسفار تمہارے لیے آسان ہو رہے ہیں۔ تو جس گھر کی آڑ میں، جس گھر کی نسبت سے تمہارے ساتھ یہ کرام احترام اعزاز کا معاملہ ہو رہا ہے اور تمہارے پر احسانات در احسانات ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا جس گھر کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس گھر کے رب کو پکارو تم، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ گھر تمہارے مشاہدے میں ہے، تمہارے سامنے ہے، اور ان کے لیے یہ تعبیر اختیار کرنا ان کے وہ زیادہ احساسات کو اور ان کی حمیت کو اور ان کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے اور ان کو جوش دلانے کے لیے اور ان کو احساس دلانے کے لیے یہ جملہ کہا گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس گھر کی عبادت کرو جس گھر کی نسبت سے تمہارے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ اس میں واقعات و پس منظر تو اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قریش مکہ کو ترغیب دی کہ ان احسانات کی قدر کرو، لیکن ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر؟ وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خاص طور پر دینی نسبتوں پر کوئی خاص معاملہ فرما دے تو وہ عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق اور عبادت کا اہتمام کرے۔ دینی نسبتوں پر انعام ہو جانا، احسان ہو جانا، جیسا کہ دینی نسبت ہے کہ اللہ نے کسی کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، اور اس دینی نسبت کی وجہ سے اس کی لوگ قدر کرتے ہیں، اس دینی نسبت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس دینی نسبت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تو یہی کہا گیا قریشیوں کے ساتھ کہ تمہارے پاس ایک خصوصی دینی نسبت ہے، بیت اللہ کی نسبت ہے، لہٰذا اس نسبت کا تم لحاظ رکھو۔ یہاں پر بھی یہی مل رہا ہے کہ جن کو دینی نسبتیں حاصل ہیں ان کو خاص طور پر اس نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط اور تقوی والی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسرا یہ سبق معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات دنیاویہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات دنیاویہ یہ مستحضر رکھتے ہوئے آدمی شکر گزاری کو اپنائیں اور حق تعالیٰ کی
عبادت کی طرف اور ان کی بندگی کی طرف متوجہ رہے، ورنہ تو یہ احسان فراموشی ہوگی، احسان شناسی نہیں ہوگی بلکہ احسان فراموشی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر احسانات کا ذکر فرما کر کہا کہ بھائی احسانات کر رہا ہوں میں، احسانات پہچانو اور یہ عبادت کرو۔ اب اگر کوئی آدمی انعامات دنیویہ اور احسانات الہیہ کو ساتھ لیتے ہوئے، احسانات الہیہ سے بہرور ہوتے ہوئے، فیضیاب ہوتے ہوئے پھر بھی احسان شناسی نہ کرے اور احسان فراموشی کرے تو یہ اس کے لیے ناقدری اور ناشکری کی بات ہوگی اور اس کے لیے ہلاکت و بربادی کی بات ہوگی۔ اب آدمی اپنی ذات پر غور کرے کہ کتنے انعامات الہیہ اور کتنے احسانات الہیہ میرے ساتھ وابستہ ہے، اور ان انعامات الہیہ اور ان احسانات الہیہ کا تقاضا مجھ سے کیا ہے؟ کیا میں ان انعامات الہیہ اور ان احسانات الہیہ کا تقاضا پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اس جائزے کی ضرورت ہے سورہ قریش سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہاں پر یہی ذکر فرمایا نا کہ ان احسانات الہیہ کو ذکر کروا کر ہی کہا کہ بھئی ان احسانات الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت کرو، بندگی بجا لو۔ اب بندے کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ساتھ جو انعامات الہیہ اور احسانات الہیہ ہے اس کی احسان شناسی کر رہا ہوں یا احسان فراموشی کر رہا ہوں۔ جائزے اور محاسبے کی ضرورت ہے۔ انعامات پر غور، احسانات الہیہ پر غور آدمی کو شکر پر آمادہ کرتا ہے۔ احسانات الہیہ اور انعامات الہیہ پر غور آدمی کو شکر پر آمادہ کرتا ہے اور اس کی بندگی بجا لانے پر آمادہ کرتا ہے، اور ان احسانات الہیہ پر غور نہ کرنا اس کو نافرمانی اور ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، آدمی کو عطا پر غور کرنا چاہیے، عدم پر نہیں۔ عطا پر غور کرنا چاہیے، عدم پر نہیں، یعنی جو چیز موجود ہے اس پر غور کرنا چاہیے، جو چیز نہیں ہے اس پر نہیں۔ جب آدمی عطا پر غور کرے گا، فضل پر غور کرے گا، انعامات پر اور احسانات پر غور کرے گا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہو رہی تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ بار بار ان کے انعامات اور احسانات سوچتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور عبدیت کا اور بندگی کا شوق بھی بڑھے گا۔ اور جو انعامات الہیہ اور احسانات الہیہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے اور احسان شناسی نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں انعامات اور احسانات سلب کر لیے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسا کہ قریش مکہ کو کہا گیا کہ ہم نے تم پر ایک خصوصی احسان کیا لہٰذا تم اس گھر کی عبادت کرو، لیکن قریش مکہ نہیں کرے، اہل مکہ نہیں کرے، احسانات کی قدردانی نہیں کرے، اس طور پر کہ 13 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہیں کہے، بجز چند افراد کے احسانات گنوانے کے باوجود بھی، انعامات الہیہ انعامات دنیویہ بتانے کے باوجود بھی غور نہیں کرے اور آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہے اور قدردانی نہیں کرے احسانات کی، تو پھر کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینے کے لیے نکلے مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، اور پھر بدر میں آئے، احد میں آئے اور مارے گئے، 70 سردار ایک جنگ میں مارے گئے، اور پھر ابو لہب کا انجام قریشی تھا لیکن اس کا انجام سورہ لہب میں آپ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ ان احسانات الہیہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت و بربادی ہو گئی اور انعامات بھی سلب ہو گئے، احسانات بھی سلب ہو گئے اور انعامات بھی سلب ہو گئے، اور نتیجہ ہلاکت و بربادی، جیسا کہ قریش مکہ کے ساتھ ہوا کہ بدر میں مارے گئے، احد میں مارے گئے، اور پھر یہاں تک کہ ذلیل و خوار ہو گئے اور پھر وہاں سے نکال دیے گئے سن 8 ہجری میں۔ فتح مکہ جب ہوا تو پھر سن 8 ہجری میں شہر سے ہی نکال دیے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جب انعامات الہیہ کی اور احسانات الہیہ کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک تو انعامات طلب ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آدمی برے انجام کو پہنچتا ہے، جیسا کہ قریش مکہ برے انجام کو پہنچے۔
یہاں تک کہ اپنے شہر سے محروم کر دیے گئے اور اپنے وطن سے محروم کر دیے گئے اور گھروں سے نکال دیے گئے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر یہاں پر 2 انعامات ذکر کیے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے ان کو کھلایا خوف میں اور امن دیا، اللہ نے ان کو کھلایا بھوک میں اور اللہ نے ان کو امن دیا خوف میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں 2 ضرورتیں بہت بڑی ہیں، ایک ہے اس کی معاشی ضرورت اور ایک ہے اس کی امن والی ضرورت، معاشی ضرورت اور دوسری ہے امن والی ضرورت۔ اگر آدمی کے پاس یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس کی زندگی اجیرن ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس کھانے کو سب کچھ ہو لیکن خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، جان کے لالے پڑے ہوئے، تو سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بعض حضرات کے پاس آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اسباب رزق موجود ہیں، اسباب معیشت موجود ہیں، رہنے کو اچھا مکان موجود ہے، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی جان خطرے میں، جیسے ہی وہ باہر نکلیں خطرہ ان کو لاحق ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کھانے کو کھانا نہیں ہے، بھوک مری ہے، فقر و فاقہ ہے۔ انسانی بنیادی ضرورتوں میں سے 2 بڑی ضرورتیں، معیشت اور امن، یہ خاص طور پر انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، یہ 2 بڑی ضرورتیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت فرد بھی، بحیثیت اجتماع میں بھی یہی 2 چیزیں سب سے اہم نعمتیں مانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی فرد کے اعتبار سے کوئی آدمی ان دونوں چیزوں سے محروم، ان دونوں چیزوں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی محروم ہے، تب بھی وہ بہت پریشان ہے۔ اور اگر بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ملت، اگر ان دونوں چیزوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے محروم رہے تو بحیثیت قوم بھی پریشان ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک فرد ہے لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے، بے روزگار ہے، اور اس کے لیے کوئی اسباب رزق موجود نہیں ہے، تو سوائے فقر و فاقے کے اس کے پاس کچھ نہیں، قحط کے اور کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے پاس نہ تجارت ہو، نہ زراعت ہو، نہ ملازمت ہو، اور بے روزگار ہو، اور اس کے لیے پھر اس کے اخراجات کا بوجھ اس کے اوپر ہو، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر وہ پریشان ہے۔ بنیادی ضرورت کی تکمیل کا سامان اس کے پاس نہیں، یہ سب کچھ ہے لیکن جان کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ بحیثیت قوم بھی غور کر لیں کہ معاشی ضرورت اور امن کس قدر ہے۔ چند دن اگر کرفیو لگ جائے تو پھر امن کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس قدر امن ہونا ضروری ہے، آنے جانے کے لیے، گزر بسر کے لیے، تجارت کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے امن کس قدر ضروری ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، بظاہر یہ نعمتیں مسلسل میسر ہونے کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس کا احسانات کو ذکر کرنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ یہ 2 بڑے احسانات ہم تمہارے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہماری طرف متوجہ رہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہماری طرف متوجہ رہو۔ خلاصہ گفتگو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ کیے جانے والے 3 انعامات اور 3 احسانات کو یہاں ذکر کر کے ان کو حمیت اور ان کی غیرت کو اور ان کے احساس کو جگایا گیا، اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان انعامات اور ان احسانات کے پیش نظر تم ہماری طرف متوجہ رہو اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پیغام اس میں یہی ہے کہ آدمی اپنے پر موجود انعامات اور احسانات کی طرف غور کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے رہے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم اور صحیح شعور نصیب فرمائے، اور اس سے ملنے والے اسباق کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔